الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد محوہلو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ میرے بہت ہی محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں سب کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم نورانی محفل میں بیٹھ کر کچھ اللہ کا ذکر اذکار کریں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر اللہ رب العزت ہمارا اس سب کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیز دوستو، بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی روحانی باپ ہوتے ہیں، کوئی حقیقی باپ ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کلیئر ارشاد فرما دیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مردوں میں کسی کے باپ نہیں، وہ رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ہم سب اس کے امتی ہیں۔ اس لحاظ سے وہ ہمارے روحانی باپ ضرور ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تو کفار اور منافقین یہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آپ حقیقت میں باپ نہیں، ان کی منکوحہ آپ کے لیے حلال نہ ہوتی۔ یاد رہے کہ حضرت قاسم، حضرت طاہر اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی فرزند تھے، مگر وہ اس عمر کو نہ پہنچے تو انہیں رجال یعنی مردوں میں نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ اس عمر میں نہیں پہنچے۔ رجال اس کو کہتے ہیں جو مرد کی حالت میں پہنچ جائے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا
تو کفار اور مشرکینوں نے یہ پھیلا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کیا، حالانکہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حقیقی اولاد نہیں۔ تو اس لحاظ سے اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت میں سے کسی کے بھی حقیقی والد نہیں، لیکن روحانیت کے حساب سے وہ روحانی والد ہیں۔ جیسے ہم کسی سے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ روحانی باپ ہوتے ہیں، وہ آپ کو سکھاتے ہیں، روحانیت کے بارے میں سکھاتے ہیں، تعلیم کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ تو یہ چیز کفار نے بہت زیادہ اچھالی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبوت نہیں آئے گی، کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا نہیں آئے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ فرما دیا تھا کہ ایسے دجال لوگ آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے، نبوت کے دعوے دار آئیں گے، وہ ایسے 30 کذاب لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن ہمیں اس پر دھیان نہیں دینا، کیونکہ ہمارا یہ کامل یقین ہے اور قرآن سے یہ ثابت ہے اور احادیث میں تواتر یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اگر آئیں گے تو اللہ کے ولی آئیں گے، کوئی نبی کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہوگا، اور اگر جو کوئی نبی کا دعویٰ کرے گا وہ مردود ہے، وہ ملعون ہے، اس پہ کوئی دھیان نہ کرے، اور اگر جو کسی نے اس پہ دھیان کیا، اس کے بارے میں ذرا سا بھی شک شبہ کیا، توبہ نعوذ باللہ، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہذا ہمارا یہ ایمان مکمل اور کامل ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اگر وہ کہے کہ توبہ نعوذ باللہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ جھوٹا ہے، وہ ملعون ہے، کیونکہ اس چیز کے بارے میں قرآن پاک میں یہ ارشاد بن گیا۔ ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مکان ہے اور اس میں سے ایک جگہ خالی کر دی گئی ہے، ایک ان کی جگہ خالی کر دی گئی ہے، اور لوگ اس کے گرد طواف کرنا شروع کر دیں، چکر لگانا شروع کر دیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو جگہ خالی کی ہے وہ میری ہے، اس کو میرے نام سے پر کیا جائے، کہ وہ جب لگ جائے گی تو وہ مکمل ہو جائے گی، تمام انبیاء مکمل ہو گئے، 1,24,000 مورلیس انبیاء آ چکے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کے نور سے پیدا ہو چکے تھے، اللہ کا نور سے بن چکے تھے، تو اس وقت بھی نبی تھے، اور جب لیکن آئے وہ سب سے آخر میں، اور ان کا درجہ تمام انبیاء سے اونچا ہے، اور یہ ہمارا کامل یقین ہے۔ ہمیں اس پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ جو آج کل کے یہ جو جھوٹے دعوے دار ملعون یہ مردود لوگ جو یہ دعوے کر رہے ہیں، جو احمدی یہ جو مردود ہیں، ان کو تو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے حکومتی طبقے کے ایسے اعلیٰ عہدوں پہ فائز جو ان لوگوں کو لے کر چل رہے ہیں، یہ صرف ایک چال ہے۔ یہ توبہ نعوذ باللہ ان لوگوں نے اپنا قرآن پاک بھی نشر کر دیا گیا ہے، لیکن اس کو بھی ہمیں دیکھنا کیا، پڑھنا کیا، ہم کی طرف رخ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس چیزوں سے گریز کریں، اس چیزوں سے بچیں، اور خصوصی طور پر ہماری جو نیو جنریشن ہے اس کو اس چیز کی ترغیب، جیسے صوفی حارث اسلم نے ابھی بتایا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، یقین کریے آپ سنتوں پر عمل کریں گے تو ایسے جو غلط قسم کے خیالات ہیں آپ کے پہ آئیں گے ہی نہیں،
اور یہ حقیقت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں، اپنی زبان کو تر رکھیں، تو آپ کے پاس یہ شیطانی خیالات بالکل دور، کوئی اس کے بارے میں آپ کے ہوا تک نہیں لگے گی. اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ابھی تھوڑا ٹائم کی تھوڑی ایک قلت ہے، ورنہ یہ ٹاپک تو ایسا وسیع ہے کہ یہ ہم کہتے جائیں گے، آپ سنتے جائیں گے تو یہ ٹاپک ختم نہیں ہونے والا. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے اوپر آپ جتنے مرضی الفاظ، جتنے مرضی قصیدے، جتنے مرضی کچھ لکھتے جائیں گے وہ پھر بھی کم ہیں. ہم تو صرف اگر پیار سے صلی اللہ علی محمد ہی کہہ دینا تو ہمارے لیے تو وہی بہت بہتر ہوتا ہے. جیسے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جیسے لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ آپ نے کہہ دیا تو نبی اللہ رب العزت کی وحدانیت ہم نے یقین کر لیا. اگر ہم اس پہ یقین نہیں کریں گے تو ہم مسلم نہیں ہیں. اور ساتھ ہی جیسے ہم لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ رب العزت کے اوپر کامل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں گے تو ہمارا جو ہے نا ایمان مکمل ہو جائے گا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نام لینے کے بعد ہم صحیح حقیقت میں اس دائرہ اسلام میں شامل ہیں. جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں مانیں گے تو نعوذ باللہ من ذالک تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. اور یہ اس پہ کامل یقین کی مہر ہے. جب آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں نا، ورد کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو آخر میں ہم ایک دفعہ ضرور کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کہ اس وقت اس پہ مہر لگ چکی ہوتی ہے کہ ہم واقعی کامل مسلمان ہیں، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں، اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.